احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ معزز سامعین کرام، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندوں سے بے پناہ محبت، شفقت اور نرمی کا استعمال کیا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی باتیں نکلوائی ہیں کہ آپ نے زبان نبوت سے جنت میں داخلے کے لیے بہت ہی شارٹ کٹ اور آسان ترین راستے بتلائے ہیں، جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ فرمان بہت ہی آسان اور جنت میں جانے کے لیے نہایت ہی مفید آپ کا یہ نسخہ ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، کہ لوگوں سلام کو پھیلا دو، عام کر دو۔ اور اس ضمن میں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طرز عمل دیکھتے ہیں تو ہمیں احادیث سے، آثار صحابہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ جو لوگ تھے صحابہ اکرام، وہ کسی درخت کے پیچھے سے گزرتے، پہاڑ کے پیچھے سے پتھر کے ساتھ گزرتے، جو ہی دوبارہ ملتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام تھے۔ تو یہ آسان ترین کام ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو ایک جو ہے وہ دعا دینا، اور یہ اسلام میں بہت مقبول ترین عمل ہے اور اللہ رسول کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یہ کھانا کھلانا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت ہی عزیز ترین عمل ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، یہ تو ہم نے بہت دفعہ واقعہ سماعت کر چکے ہم کہ جو بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی جس کو ہماری زبان کے اندر کچھ اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا، اس کا وہ کام تھا۔ تو وہ گزر رہی تھی، رستے میں ایک کتے کا بچہ جو تھا وہ پانی کی وجہ سے پریشان تھا، تو اس نے اپنے دوپٹے کو جوتے کے ساتھ باندھا اور کنویں سے پانی نکالا اور پانی نکال کر اس کتے کو پلایا، اور اس کے پانی پلانے کے عمل کو دیکھ کر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو ہماری شریعت کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے من احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا، کہ جو بھی کوئی کسی کو جو بچاتا ہے، کسی بھی معاملے سے، کام سے اس کی کسی کی بھی زندگی بچاتا ہے، تو گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ یہ کھانا کھلانا ایک زندگی ہے، اگر کھانا نہ کھایا جائے گا تو لوگ جو ہے وہ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اتنا بڑا عمل ہے کھانا کھلانا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سراہا ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ۔ اور تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داری کو ملاؤ۔ آج یہ جتنا ہی آسان کام لگتا ہے یہ اتنا ہی مشکل ہے، اور جتنا ہی وہ کام اللہ رسول کے نزدیک بڑا ہوتا ہے، جس کی زیادہ اہمیت عزت وقار ہوتا ہے، اس کو نبھانا، اس پر اترنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جس کو ہم اپنی زبان میں شریک بولتے ہیں، رشتہ داری، ان کے ساتھ چلنا، زندگی گزارنا، یہ بہت مشکل ترین کام بن چکا ہے، اور سب سے زیادہ ہٹ درمی اور سب سے زیادہ زیادتی، سب سے زیادہ نفرتیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز والی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، اللہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، یعنی الرحم، کہ اس ٹائم تک بندہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یا کوئی بندہ وہ جنت میں نہیں جائے گا جو اپنی رشتہ داری کو توڑنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بندوں سے سوال کرے گا۔ یہ حقوق العباد میں بہت اعلیٰ ترین پائیدار اللہ کے نزدیک ایک عمل ہے، جس کو نبھانے والا اس کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اور جو اس کو چھوڑے گا، کمی کوتاہی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو روک لے گا۔ اور چوتھی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، صلو باللیل والناس نیام، لوگوں رات کی نماز کا اہتمام کرو۔ رات کی نماز، تہجد، یہ نماز تو نفلی نماز ہے، لیکن اللہ کے محبوب ترین جو اللہ کے نزدیک عمل ہیں ان میں سے یہ اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے، تہجد کی نماز، رات کی نماز۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت کو، عظمت کو اجاگر کیا ہے، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخل الجنت بالسلام، اگر تم یہ 4 کام کرو گے، سلام کو عام کرو گے، لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے، رشتہ داری کو نبھاؤ گے، اور رات کی نماز یعنی تہجد کا اہتمام کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی آسان طریقے سے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا۔ تو یہ بہت آسان ترین کام ہے۔ اللہ سے دعا اللہ سب مسلمانوں کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔